کے ایام کو لے کر، لینٹ سیزن کو لے کر، روزے جیسی عبادت کو لے کر مختلف طرح کے سوالات بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اور اکثر اوقات ہمارے ذہن میں اس حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی سوال ایک دن ایک بیٹی نے کیا، اور کوائر نے ایک گیت گایا جس میں لفظ استعمال ہوا تھا ہاللویا۔ اور جب یہ گیت گایا گیا تو عبادت کے بعد مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ پادری صاحب، کیا ہمیں ایسے گیت روزوں کے ایام میں گانے چاہیے جن میں یہ لفظ ہاللویا استعمال ہوا؟ میں نے آگے سے سوال بیٹی سے کیا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے مطلب کا تو پتا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ایسے گیت روزوں میں نہیں گانے چاہیے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نعرہ ہے، اور چونکہ یہ ایک نعرہ ہے اور نعرہ ہمیشہ خوشی کے موقع پر لگایا جاتا ہے، اور چونکہ جو روزوں کے ایام ہیں، جو لینٹ سیزن ہے، یہ بنیادی طور پر اپنی جان کو دکھ دینے کا نام ہے، سو اس بات کو بنیاد بنا کر ہمیں اس طرح کے الفاظ والے جو گیت ہیں وہ ان ایام میں نہیں گانے چاہیے۔ اور میں نے یہ مناسب جانا کہ کیوں نہ پلپٹ پر سے اس کو بیان کیا جائے اور آپ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کچھ اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر ہم مل کر یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام اس کے حوالے سے ہمیں کیا سکھاتا ہے، یا یہ لفظ ہمیں واقعی ان دنوں میں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے جی، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کی تعریف ہو، شاباش۔ اور بنیادی طور پر یہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے جو کتاب مقدس میں استعمال ہوا، اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا۔ جو لوگ اردو گرامر کو، انگلش گرامر کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو خدا کا پاک کلام ہے، جو کتاب مقدس بائبل ہے، یہ اردو زبان میں، دیکھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہے، کتاب مقدس، اور یہ کس زبان کے لفظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہولی بائبل، کتاب مقدس۔ اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو یہ کتاب مقدس ہے، ہمارا ایمان تو ہے کہ یہ خدا کا پاک کلام ہے، لیکن ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ دراصل یہ ہمارے پاس ایک اردو زبان میں ترجمہ موجود ہے، یہ اردو زبان میں ہے، اور یہ اصل زبان سے ہماری زبان، یعنی کہ جو ہماری اردو زبان ہے، اس میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی۔ اور جب آپ کسی بھی زبان سے ترجمہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دنیا میں اس وقت تقریباً 7,000 کے راؤنڈ اباؤٹ جو زبانیں ہیں وہ زیر استعمال ہیں، اور بائبل مقدس کا ترجمہ بھی تقریباً 2,500 سے زائد زبانوں میں کتاب مقدس کا ترجمہ موجود ہے، لیکن اسے کہا ترجمہ جاتا ہے، ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ٹرانسلیشن، یعنی کہ جب جو ترجمہ کر دیا جائے، جیسے لفظ اگر انگلش میں ہم گاڈ کہتے ہیں تو گاڈ کا جو اردو ترجمہ بنے گا وہ بچوں کیا ہوگا؟ خدا۔ گاڈ کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ خدا۔ لیکن جب آپ اسی لفظ گاڈ کو ایسے ہی اردو میں بھی لکھ دیں گے، جس طرح آج کل میسج کرنے کا رواج بھی ہے، آپ لکھتے انگلش سپیلنگ کے ساتھ ہیں لیکن وہ لفظ اردو ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے جی، لفظ اصل میں اردو ہوتے ہیں لیکن آپ انگلش زبان کے سپیلنگ کو استعمال کر کے اس کو لکھتے ہیں۔ اور دراصل یہ بات یاد رکھیں، جب آپ لفظ گاڈ کا ترجمہ کریں گے، خدا کریں گے، لیکن اگر آپ اسے اردو میں بھی
گاڈ لکھ دیں گے، یعنی کہ گاف الف گاس آگے ساتھ، تو یہ گاڈ بنے گا. اور یہ دراصل پھر ترجمہ نہیں ہوگا، یہ ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، بلکہ یہ ٹرانسلٹریشن ہوگی. ایک ہوتا ہے ٹرانسلیشن اور ایک ہوتا ہے ٹرانسلٹریشن. اگر آپ ترجمہ کر دیں گے، یعنی کہ کسی بھی زبان کے لفظ کو آپ دوسری زبان میں تبدیل کر دیں گے تو پھر آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسی لفظ کو ہو بہو اس زبان کے ہجوں کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرانسلٹریشن کر رہے ہیں. اور یہ وہ لفظ ہے جو ہیلیلویا کا لفظ ہے، یہ کتاب مقدس میں ٹرانسلٹریشن کے طور پر استعمال ہوا. لفظ یہ عبرانی زبان کا ہے، ہیبرو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اسے اردو بائبل میں ٹرانسلٹریشن کے طور پر بھی لکھا گیا ہے. اور دراصل یہ عبرانی زبان کے دو لفظوں سے مل کر بنا، دو الفاظ مل کر ایک لفظ ہیلیلویا بناتے ہیں. یہ ایک مرکب لفظ ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے پہلے بڑی دفعہ سیکھا ہے کہ واحد لفظ کیا ہوتے ہیں اور مرکب لفظ کون سے ہوتے ہیں. جو الفاظ دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں انہیں ہم مرکب لفظ کہتے ہیں. اور دراصل یہ جو لفظ ہیلیلویا ہے یہ بھی ایک مرکب لفظ ہے جو عبرانی زبان کے دو لفظوں سے مل کر بنا. ایک لفظ ہے حلل اور ایک ہے یا. حلل یا دونوں لفظ جب مل گئے تو پھر بن گیا حلل یا، جس کا پھر ترجمہ اردو زبان میں جو ابھی آپ نے بتایا کیا کیا جاتا ہے جی؟ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی حمد ہو. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں یہ دو لفظ، چونکہ حلل جو لفظ ہے دراصل اس کا مطلب ہے تعریف کرنا، حمد کرنا، پریز، جس کا انگلش ترجمہ آپ پریز بھی کرتے ہیں. اور اسے آپ انگلش میں کہیں گے، اگر آپ ہیلیلویا کا انگلش ترجمہ کریں گے تو کہیں گے پریز دی لارڈ. اور اکثر لوگ آپ کو پتا ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، پریز دی لارڈ یا پھر ہیلیلویا. دونوں لفظ ہمارے اس خطے میں استعمال ہوتے ہیں. حلل مطلب تعریف کرنا، حمد کرنا، تمجید کرنا. اور یا لفظ یہوہ سے ہے، یہوہ سے ہے، جو مخفف ہے. یہوہ کا مخفف ہے جو اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. جس طرح آپ کو کتاب مقدس میں بہت سے اور لفظ بھی، بہت سے نام ایسے کتاب مقدس میں آپ کو لکھے ہوئے ملتے ہیں، جس طرح یرمیہ ہے، یسایہ ہے، حزقیہ ہے، عزریہ ہے، یا اس جیسے اور بہت سے آپ کو نام کتاب مقدس میں ملیں گے جن کے ساتھ لفظ یا کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور اس کا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اصل میں یہوہ لفظ سے ہے. یہوہ کا مخفف ہے جو استعمال ہوتا ہے ناموں کے ساتھ پہچان دینے کے لیے کہ جس کا یہ نام ہے وہ دراصل خدا کے لوگ ہیں. اور ہم نے پہلے اس بات کو سیکھا بھی ہے کہ یا کا لفظ اور اس کے ساتھ ایل مخفف ہے الوہیم کا. یہ الوہیم سے ہے، اور جس نام کے ساتھ ایل آتا ہے اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جس نام کے ساتھ ایل ہے یا ہے، یہ خداوند خدا کے جو قادر مطلق خدا ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، یہ اس کو ماننے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے یہ نام رکھے ہیں، یا جس کا یہ نام ہے یہ دراصل اسی خدا کو ماننے والے لوگ ہیں. اور جب یہ ہللویا کا لفظ استعمال ہوا جسے پھر ہاللویا کہا جاتا ہے، اصل میں یہ بھی ایک ٹرانسلٹریشن ہے جو کتاب مقدس میں استعمال ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ خداوند کی حمد کرنا، خداوند کی تعریف کرنا. اب جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اصل میں جس بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کتاب مقدس میں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جب آپ زبوروں کی کتاب پڑھتے ہیں تو زبوروں کی کتاب میں خاص طور پر جو آخری 5 زبور ہیں 46واں، 47واں، 48واں، 49واں اور 50واں، ان زبوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیلیلویا سامز ہیں.
یعنی کہ یہ وہ مزامیر ہیں جو ہلیلویا ہیں، یعنی کہ یہ خاص طور پر خدا کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ اور مزامیر کا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو کم از کم زبوروں کی کتاب میں آپ کو یہ ہلیلویا کا لفظ کم از کم 22 بار لکھا ہوا ملے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رومن کیتھولک ترجمہ میں یہ لفظ ہو بہو ٹرانسلیٹریشن کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے اس میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے کہ خداوند کی حمد ہو یا خداوند کی حمد کرو، اس کا وہاں پر ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ اور پروٹسٹنٹ ترجمے میں صرف ایک جگہ پر یہ آپ کو اس کی ٹرانسلیٹریشن نظر آتی ہے، اور وہ ہے مکاشفہ کی کتاب کا 19واں باب، جہاں پر آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا ملتا ہے، جس کو بنیاد بنا کر کے جو آسمان پر 24 بزرگ ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں جو وہاں پر بھیڑ ہے، وہ ان الفاظ کا استعمال کر رہی۔ اس بات کو یاد رکھیں، چونکہ یہ لفظ خدا کی حمد کے لیے ہے، خدا کی تعریف کے لیے ہے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، جو بات قابل غور ہے، جب بھی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، چاہے غم میں کرتے ہیں یا خوشی میں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اکثر اوقات ہماری زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہے جی، کیونکہ پاک کلام کیا سکھاتا ہے؟ ہر حال میں خدا کا۔ اور جب ہم غم کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں، جنازے کی عبادت میں پتہ ہے کہ سامنے ڈیڈ باڈی بھی رکھی ہے، سامنے جنازہ بھی ہے، جنازے کی عبادت میں شریک بھی ہیں، دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے، غم کی حالت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی زبور کو گانے کے لیے جماعت کو دعوت دیتے ہیں تو جو الفاظ وہ دہراتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیے مل کر ہم خداوند کی تعریف میں زبور نمبر فلاں فلاں گائیں گے۔ ایسی ہے جی، گیت گائیں یا زبور گائیں، لفظ کیا استعمال کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی تعریف کریں گے، خداوند کی حمد کریں گے اور مل کر کریں گے۔ اور اگر ہم زبور جو اکثر اوقات ہم جنازے کے موقع پر گاتے بھی ہیں، کون سا زبور والا؟ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری بدھاوے گا یعقوب دا خدا۔ دکھ کے موقع پر اکثر اوقات ہم یہ زبور گاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اعلان ہوتا ہے، اعلان یہی ہوتا ہے کہ آئیے ہم خداوند کی کیا کریں؟ خداوند کی تعریف کریں گے، خداوند کی حمد کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم ہر حال میں پاک کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ قادر مطلق خدا ہے، ہمیں وہ پتا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں وہ پتا ہے کہ خوشی بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے اور غم بھی اسی کی طرف سے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ جب یہ سارا انتظام ہمارے خدا کا ہے، اور بائبل یہ سکھاتی ہے کہ جب تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ دعا کرے، اور جب تم میں کوئی خوش ہو تو وہ کیا کرے؟ حمد کے۔ خداوند کی تعریف کرنا، خداوند کی حمد کا دونوں طرح سے رابطہ، دیکھیں ہم اگر دعا کرتے ہیں تو بھی رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اس کی حمد میں گیت گاتے ہیں تو بھی رابطہ ہمارا خدا ہی کے ساتھ ہوتا۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چونکہ نئے عہد نامے میں صرف ایک حوالہ ہے 19واں باب مکاشفہ کی کتاب کا، جس میں اس کی جو پروٹسٹنٹ ترجمہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں صرف یہی ایک حوالہ آپ کو ملے گا جس میں آپ کو اس کی ٹرانسلیٹریشن نظر آتی۔ باقی ساری جگہوں پر جہاں جہاں پر عہد عتیق میں اور بالخصوص آپ کو زبوروں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے، وہاں پر پروٹسٹنٹ ترجمے میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے خداوند کی حمد ہو یا خداوند کی تعریف کرو۔ لیکن جو رومن کیتھولک ترجمہ ہے اس میں اس کو ٹرانسلیٹریشن کے طور پر لکھا گیا ہے۔ جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں کہ اصل میں چونکہ باقی نئے عہد نامے میں کہیں پر بھی آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا نہیں ملتا، نئے عہد نامے میں کہیں پر بھی یہ لفظ مستعمل نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں سیکھنے کے بعد جس جو نتیجہ نکلتا ہے، یا جو بات ہم سیکھتے ہیں کہ ایام کیسے بھی ہیں، لیکن جب ہم زبور گاتے ہیں یا گیت گاتے ہیں اور اگر ان میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم خداوند کی حمد کر رہے ہیں،
खुदावंद की हम के गीत गा रहे हैं, उसकी हम तो सना और उसकी बंदगी और उसकी इबादत कर रहे हैं। सो जब उसकी इबादत कर रहे हैं तो असल में इस जैसे जो लफ्ज़ हैं अगर आप उनका इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सो हमेशा इस बात को याद रखें कि हर हाल में हमें खुदा का पाक कलाम शुक्रगुजारी करना सिखाता है। हर हाल में जो खुदा का पाक कलाम है हमें ये सिखाता है कि हमने अपने खुदा के साथ जुड़े रहना है। और ये लफ्ज़ जिसका तर्जुमा है कि खुदावंद की हम करो, खुदावंद की तारीफ़ करो। और चूँकि हम ईमानदार लोग हैं, कादर मुतलिक खुदा की ज़ात पर ईमान, यकीन और भरोसा रखने वाले लोग हैं, सो ज़रूर है कि हम इन बातों को भी देखें। आप इसका तर्जुमा इस्तेमाल करें या डायरेक्ट आप इब्रानी लफ्ज़, और मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि बात हमें वो करनी चाहिए जो किसी को समझ भी आए। अगर आप इब्रानी में बोलते हैं तो कम लोग समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका तर्जुमा इस्तेमाल करते हैं बात वही है। ज़ुबानें सारी खुदा की हैं। ज़ुबानें सारी किसकी हैं जी? ज़ुबानें सारी खुदा की हैं, लेकिन अब जिस ज़ुबान में भी अपने खुदा की हमद और उसकी तारीफ़ करते हैं, कादर मुतल्लिक़ खुदा ज़रूर उसको कबूल भी करता है। लेकिन इस लफ्ज़ का तर्जुमा इस्तेमाल करें या डायरेक्ट ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, चूँकि हम खुदावंद ही की बंदगी करते हैं, उसी की हमद करते हैं, सो इस लफ्ज़ के इस्तेमाल में कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।